मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये वाक़या एक यूनिवर्सिटी की तालिबा का है और ज़ाहिर सी बात है कि उसके कुछ इश्यूज़ थे और वह हिजाब वगैरह पहना करती थी। तो फ़ीमेल स्टूडेंट, आपको पता है कि मेल स्टूडेंट हो या फ़ीमेल स्टूडेंट हो, किसी न किसी उस्ताद से, किसी न किसी टीचर से स्टूडेंट्स अपने पर्सनली मैटर्स को लाजमी शेयर करते हैं। हुआ ये कि वो लड़की हिजाब पहना करती थी और उसके बावजूद उसके ख़याल में, मतलब उसके दिमाग में ये ख़्याल आता था कि यार लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और हिजाब पहनने का फ़ायदा नहीं है, और हिजाब जो है ना वो ऐसी बेकार सी चीज़ है, उसको पहनो या ना पहनो बराबर है। मतलब हिजाब को जो है ना वो ख़वातीन के लिबास का एक हिस्सा बना दिया गया। तो अब चूँकि हमारा ताल्लुक़ मशरिकी ख़ानदान से है, हम लोग मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब हिजाब हमारे लिए पहनना ज़रूरी हो गया। ये तमाम के तमाम इश्यूज़ को उसने अपनी एक प्रोफेसर से डिस्कस किया, जो उनकी जो इस्लामियात की जो लेक्चरार थी यूनिवर्सिटी की, वो डिस्कस किया कि मैम मुझे आपसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अपने बयान करना है कि मैं हिजाब पहन रही हूँ और हिजाब को मैं अपने लिबास का हिस्सा भी समझती हूँ, उसके बावजूद लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मर्द हजरात मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो हिजाब पहनना या ना पहनना अब मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं। नाज़रीन, हुआ ये कि जब उसने ये तमाम सवालात अपने जो इस्लामियात की जो लेक्चरार ख़ातून थी यूनिवर्सिटी की, तो जब वो उसने बयान किया तो कहा कि हम इस टॉपिक पे रात में बात करेंगे। रात हो गई नाजरीन, और रात होने के बाद जो इस्लामियात की जो प्रोफेसर थी, ख़ातून थी, लेडी टीचर थी, उन्होंने अब फ़ोन कॉल्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी और कहा कि बेटा हिजाब सिर्फ एक लिबास के साथ मशरूत करना इसको दुरुस्त नहीं है, बल्कि हिजाब बेसिकली पूरे के पूरे एक सिस्टम का नाम है। अगर आप सूरह अहज़ाब का मुताल्ला करें कि जहाँ पर ख़वातीन को पर्दा करने का हुक्म दिया, तो वहाँ पर बेसिकली उससे अगर आप 2-3 आयत पहले या 2-3 लाइन पहले अगर आप उन आयत तय्यबात पे आप उसको ट्रांसलेशन करके पढ़ें और उस पर रिसर्च करें कि अल्लाह पाक ने ख़वातीन को हिजाब का हुक्म बाद में दिया, पर्दा करने का हुक्म बाद में दिया, लेकिन पहले मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। जी हाँ, यही तो टॉपिक है ना मेरा, कि हिजाब सिर्फ एक लिबास का नाम नहीं है, या इसको लिबास के साथ मशरूत करना भी दुरुस्त नहीं है। हिजाब पूरे के पूरे बेसिकली एक सिस्टम का नाम है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि बच्ची जब बालिग हो जाती है तो बलूगत के बाद उससे जो है ना वह हिजाब पहनने की तरगीब दी जाती है, उसे पर्दा करने का कहा जाता है, उसे ये कहा जाता है कि तुम गैर मर्दों के पास नहीं जाओ, तुम इधर नहीं जाओ, तुम उधर नहीं जाओ। क्या सारी तरबियत इस्लाम ने ख़वातीन को दी है? कि इस्लाम की सारी तरबियत, इस्लाम के सारे तसव्वुरात जो पर्दा करने के हवाले से हैं, क्या वो सिर्फ ख़वातीन के लिए? क्या मर्दों के लिए कोई हुक्म नहीं? क्या मर्दों के लिए सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मर्द हजरात अपनी निगाहों को नीचे रखें? अगर ये सिस्टम राइज हो जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया से आधी फहाशी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा हो सकता। अगर हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि देखो बेटा, अभी तक तो सिर्फ बहनें थी तुम्हारे घर में, और अब जाहिर सी बात है तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है और अब भाभी आ चुकी हैं, तो जब उनके कमरे में जाओ या उनसे घर में भी जब तुम एंट्री वगैरह करो ना, तो पहले नॉक कर दिया करो। ये निज़ाम है नाजरीन, हिजाब का निज़ाम। तालीम, एजुकेट, और समझाया किसको जा रहा है? पहले मर्दों को, कि जब घर में जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा गया कि पहले आप दरवाज़ा खटखटा लें, पहले खटखटाएं, दूसरी मर्तबा खटखटाएं, तीसरी मर्तबा। ये सारी के सारी इस्लाम की तालीमात है। इन तालीमात के सिस्टम को अगर हम अप्लाई करने लग जाएं ना अपने घर के अंदर, तो हिजाब को जो बेसिकली सिस्टम अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के मर्द और औरत दोनों के लिए मुतारिफ करवाया है ना, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह निज़ाम के अंदर बेहतरी आ जाएगी। वो इस्लामियात की नाजरीन जो प्रोफेसर, जो लेक्चरार थी, उन्होंने सारी की सारी कहानी बताई कि हमारे अगर भाइयों को ये चीज़ एजुकेट कर दी जाए, हमारे बेटों को अगर ये चीज़ एजुकेट कर दी जाए, हमारे जो है ना वो छोटे भाइयों को अगर ये चीज़ एजुकेट कर दी जाए कि बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, बलूगत की उम्र तुम्हारी अब आ चुकी है, अब घर में जब भी आओ, जाहिर सी बात है घर में भाभी हैं और भी ख़वातीन, जाहिर सी बात है गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, तो उसका
بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں آپ جائیں نا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین انڈیویجولی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یا جو ہے نا وہ کمفرٹیبل انداز سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جیسی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی مرد بھائی ہو، بہن بھائی ہو، یا شوہر وغیرہ ہو، یا کوئی اور رشتہ دار یا کزن وغیرہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی دروازہ کھٹکھٹائے نا تو خواتین اپنے آپ کو حجاب میں یا روبٹے وغیرہ میں اوڑھ لیتی ہیں۔ یہ ناظرین ایک ایسی چیز ہے کہ میں بار بار آپ کو یہ جملہ سمجھا رہا ہوں کہ حجاب کے حوالے سے ہے نا، ہمیں صرف اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، ہمیں جو ہے نا وہ صرف اپنی بہنوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، ہمیں صرف اپنی بیٹیوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حجاب کا جو سسٹم ہے، اللہ نے خواتین کو بعد میں مردوں کو پہلے ایجوکیٹ کیا، تو اگر ہم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر پردے کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کافی جو ہے نا وہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ غالباً یہ مردوں کا حجاب کے کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ تھا نا، کہ جو ہے نا وہ ایک پاکستانی عورت نے جو ہے نا وہ ابھی حالیہ دنوں میں ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں پاکستان کے سارے مردوں کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جب جو ہے نا وہ ایک ایز اے پروڈکٹ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو گی تو وہ جو پروڈکٹ کے فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے جو چھچورے ٹائپ ہیں وہ سب آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوں گے نا۔ تو یہی جتنے جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر جو لڑکی تھی اور اس نے ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں سارے مردوں کو جو بدنام کیا، میں کہتا ہوں ان مردوں کے گھر والوں نے اگر حجاب کے کانسیپٹ کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے دیوروں کو، اور جو ہے نا وہ اپنے جتنے بھی ان کے جو میل ریلیٹیوز ہیں، اگر ان کو سمجھایا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کا جو لا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے مردوں کو حجاب کرنا سکھائے۔ اب مرد تو ظاہر ہے بیسیکلی وہ یا فزیکلی تو برقع نہیں پہنیں گے نا، ان کو کہا گیا کہ وہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو اگر وہ سارے کے سارے مرد جو ایک ٹک ٹاکر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اگر ناظرین ان کی تربیت اس حوالے سے کی جاتی کہ حجاب ہمارے لباس کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظام ہے کہ جس کا امپلیمنٹیشن خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ پاکستان میں کبھی رونما نہیں ہو پاتا۔ اور ایک خاتون آئی تھی، دوسری طرف ظاہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں نا، دوسری طرف یورپ سے ایک وزٹر فیمیل آئی تھیں اور انہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے نا وزٹ کیا، یہاں کے کلچر کو دیکھا، یہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھا اور یہاں کی ثقافت کو بھی دیکھا نا کہ کون سے لوگ کیا کرتے ہیں اور کس گھرانے میں جو ہے نا وہ کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، اور جو ہے نا وہ یہاں پہ پردے کا نظام کیا ہے۔ یہاں پہ مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ خواتین کی بڑی عزت کر رہے ہیں۔ یہ آنے والی جو یورپ سے جو لڑکی ہے وہ یہاں کے مردوں کے حوالے سے اپنے کمنٹس پاس کر رہی ہے کہ یہاں کے مرد جب خواتین کی عزت کرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے۔ ناظرین آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس نے جس ہوٹل میں کھانا کھایا نا، تو اس ہوٹل کے مالکان نے صرف عزت دینے کے اعتبار سے یورپ سے آنے والی لڑکی سے پیسے تک نہیں لیے۔ جس ہوٹل میں یا جس گیسٹ ہاؤس میں وہ یورپ سے آنے والی لڑکی نے اسٹے کیا تھا، اس گیسٹ ہاؤس کے مالکان نے اس سے رینٹ تک نہیں لیا، ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کرتے گئے۔ شرم و حیا اس نے یہاں کے مردوں میں دیکھی، اس کو کسی نے نہ بولا، نہ سمجھایا، نہ ایجوکیٹ کیا، نہ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کروایا۔ وہ صرف یہاں کے اسلامک انوائرمنٹ، یہاں کے مردوں کا اپنی آنکھوں کے ذریعے، آئی سائٹ کے ذریعے حجاب کرنا اور یہاں کے مردوں کا شرم و حیا کا پیکر بن جانے کا یہ عمل یورپ سے آنے والی لڑکی کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس نے بغیر کسی کے سمجھائے، بغیر کسی کے فورس کیے، بغیر کسی کے انسسٹ کیے، بلا جھجک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان شو کروا دیا۔ ناظرین ہمارے ہاں مردوں میں ظاہر ہے، میں اگر پاکستانی حوالے سے بات کروں، دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتا ہیں۔ جہاں اگر برے مرد ہیں تو وہاں اچھے مرد بھی ہیں،
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی ڈپارٹ میں برے لوگ پائے جاتے ہیں تو ہم آفٹر آل سارے ڈپارٹ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں. جس طرح جعلی پیروں کی فیلڈ میں بھی جعلی پیر ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں بھی جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور انجینئر کی فیلڈ میں بھی جعلی انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم مردوں کی جماعت کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس میں اچھے مرد بھی ہوتے ہیں, برے مرد بھی ہوتے ہیں, اور خواتین کے حوالے سے بات کریں تو اس میں اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں, بری خواتین بھی. تو میرے لیکچر کا جو کنکلوژن نکل رہا ہے نا ناظرین, میرے آخری پوائنٹ کو سمجھیے گا جو میں نے ہیڈنگ اپنے اس لیکچر میں لگائی ہے کہ حجاب کو لباس سے مشروط کرنا درست نہیں, اور حجاب بیسیکلی ایک نظام کا نام ہے. اگر ہمارے گھروں کا یہ نظام بن جائے نا کہ خواتین حجاب پہنے اور مرد اپنی آنکھوں کے ذریعے سے حجاب کر لینا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو ہماری ثقافت ہے اور جو اسلامی ریکوائرمنٹ ہے اور جو اسلامی ہمارا کلچر ہے, اس کی وجہ سے انشاءاللہ فحاشی اور عریانی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, اور اسلامک لا, اسلامک کانسٹیٹیوشن اور اسلامی قوانین کا بھی جب امپلیمنٹیشن ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ پورا کا پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا. اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ناظرین, تو سب سے پہلے تو آپ نے میری ویڈیو پہ لائک کرنا ہے, کمنٹس ایریا میں آپ نے اپنے اچھے اچھے کمنٹس لکھنا ہے, اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ آف آل سبسکرائب کروا لیں. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اور انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جو ایشوز چل رہے ہیں, جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے لیکچرز آپ تمام لوگوں کے حوالے سے ڈیلیور کیا جائے. تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فوراً سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں یاروں کو بھی سبسکرائب کروائیں, اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ تک اویلیبل ہو سکیں.